ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. سبحان الله. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح نصف الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفاطمة بضعة مني. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. स्टेज पे तशरीफ फरमा हजरत मौलाना कारी मोहम्मद बिलाल साहब दामद बरकातुहुल आलिया इंतहाई काबिल सद एहतराम और सद तअज़ीम व तकरीम मेरे मुहतरम व मुहतशम हाज़रीन व नाज़रीन, बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अजीज भाइयों, शादी दी तकरीब सईद सकू याद नहीं वेंदी है। हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उस सुन्नत मुतहरा दी कि जिहदे अंदर मेरे आका ने ई निकाह को निस्फे ईमान फरमाया।
یعنی ادھا ایمان. رات دا وقت کافی بیت گئے. اور تساں حضرات بھی تھک چکے ہو سو. قاری بلال صاحب نے جڑے عنوان دی طرف اشارہ فرمائے کہ سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے جگر دا ٹکڑا جناب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی جو شادی اور نکاح حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہوئے، قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر جو کچھ میں پڑھے انشاءاللہ العزیز تھوڑے جے وقت دے اندر مختصر کر کے تو حقو اس شادی دا احوال سنینا لذت واسطے نہیں، چس واسطے نہیں، بلکہ میری عادت ہے میں جتنا بھی واعظ تقریر کرے نا اللہ دے فضل نال میں ایکو عبادت سمجھ کے کرے نا. کوئی تمام لالچ کوئی پیسے بعد ہی غرض کرے ہی نہیں رکھی، محض مقصد یہ ہو دے کہ قرآن اور احادیث سن کے تمہارے ایمان کو جلا ملے اور اللہ دے قرآن تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے اگر ایک بندہ بھی عمل پیرا ہوئے سی انشاءاللہ وہ جلسے والے دی نجات واسطے بھی کافی ہے تے میری نجات واسطے بھی کافی ہے. دوستو شریعت دیاں کچھ حدود کچھ قیود اور وہ حداں یہ قرآن کیا کیتا گئے نازل کیتا گئے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جڑا قرآن اتنا ہوگے. فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشکی دی گال تری دی گال نہیں ہے مگر اللہ دے اس قرآن وچ موجود ہے. یہ بھائی گال ہے تو آدھی میری سمجھ اون تک پہنچے یا نہ پہنچے. شریعت نے حد مقرر کی دیے اور میرے محبوب نے برملا فرمائے کہ میری امت اون ویلے تئی خیر تے بھلائی تے راسی
جڑے ویلے تائیں ترائے کماں دے اندر دیر نہ کرے سی بلکہ جلدی کرے سی۔ حضور دا فرمان تو سنے نہ پیا، کتنے کماں دے اندر؟ ترائے کماں دے اندر۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے کیڑے کم؟ میرے آقا نے فرمایا سب تو پہلا کم کہ جلے نماز دا ٹائم تھی ونجے جلدی ادا کرے سی، دیر نہ کرے سی۔ نماز دا ٹائم تھی وے دیر نہ کرے سی، سستی۔ اللہ نے قرآن اچھ فرمائے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ وادی ویل دے اندر، جہنم دی وادی دے اندر، ایسی وادی جن دے کولو 70 مرتبہ بئی جہنم پناہ منگ دیئے، اس وادی دے اندر سچا ویسی اون نمازی کو کہ کوں تو ساکھ سو نماز بھی پڑھیے، نمازی بھی ہے تے والے جہنم میں نہ پئے۔ فرمایا ہاں نمازی ہے لیکن نماز پڑھن دے اندر سستی کرے دے۔ کیا کرے دے؟ بولو ٹھیک ہے۔ تو صحیح نے فرمایا ویلے تائیں میری امت خیر تراسی، جیلے ویلے تائیں ترائے کماں دے اندر دیر نہ کرے سی۔ پہلا کم کیا؟ نماز۔ دوسرا کم میرے آقا نے فرمایا جب بچی تے بچہ جوان ہوئے انہاں دی شادی نکاح دے اندر جلدی کرے سی، دیر بولو نہ کرے سی۔ تیسرا کم فرمایا جب مرگ ہو ونجے بندہ یا بندی اللہ دی فوت ہو گئی ہے، فرمایا اندے کفن دفن دے اندر جلدی کرے سی، دیر نہ کرے سی۔ مولانا رفیق صاحب مرگ ہے غمی اور شادی ہے بولو خوشی۔ مرگ دے اندر کیا ہے؟ غم۔ شادی دے اندر کیا ہے؟ خوشی۔ اللہ دے نبی نے غم کو شادی دے نال اکٹھا کیوں کیتے؟ دوہیں کو یکجا جمع کیوں کیتے؟ کہ اتھا بھی دیر نہ کرو، اتھا بھی دیر نہ کرو۔ میں کو ناقص عقل دے اندر یہ گل سمجھ آئیے کہ اگر میت کو دفن کرن دے اندر دیر کر دے سو تو میت بہت ہی ویسے کیا تھی ویسی؟ بولو نا بہت ہی ویسی۔ 2 دن میت رکھو جتنی خوشبو لاؤ بہت ہی ویسی۔ اللہ دے نبی فرمائے ایویں بچی یا بچہ اگر جوان تھے جلدی شادی نہ کرے سو تو اے بھی بہت ہی ویسے۔ میں پردے چ گل کر رہا ہوں، کیا تھی ویسی؟ بہت ہی ویسے۔ وہ ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ بیر والا گھر ہوندے نا، بیر والا گھر جتھا بیر دا درخت لگا ہوگے، ٹھیک ہے نا؟ پیچھے سیانا بندہ جلے بیر پک ونجن اونا کو لہا کے دوستوں کو تحفے دے اندر لے آندے یا منڈی دے اندر لے آندے۔ اگر وہ پکے بیرہ کو نہ لہاوے
ول گلی محلے دے گزرن والے کوئی وٹا مرے سی، کوئی چیل مرے سی، کوئی لکڑ مرے سی، وقت بھی اگر پکا بیر کو بچ ونجے پیچھے گالڑ آوے سن یا توتے آوے سن وہ ٹک وے سن، ٹک کیا ہویا بیر نہ منڈی والا گھن دے تے نہ کوئی دوست تحفے دے اندر گھن دے۔ میری گال سمجھ دے پہ بھی کوئی نہیں سمجھ دے پائے، میں پردے دے اندر مسئلہ بیان کر چھوڑے۔ سیانہ بندہ وہ جلدی کریں دے، ورنہ اگر بیر ٹکیج بنجے ول کوئی توفیت بھی نہیں گھندا تے ول کوئی منڈی والا بھی نہیں گھندا۔ اس واسطے میرے محبوب دی شریعت جڑی ہے ہر مومن مسلمان واسطے آسان ہے۔ حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا دی لخت جگر نور نظر چشم بصر سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جوان ہوئی اللہ میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المومنین نے ون کے اطلاع دیتی ہیں آقا تمہاری لخت جگر جوان ہو گئے نا، حد بلوغت کو پہنچ گئے نا۔ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمائے کہ میں اپنی لخت جگر نور نظر چشم بصر سیدہ کائنات دا نکاح کر لے گا۔ ہن شادی دے واسطے نکاح دے واسطے ہر ماں باپ پریشان ہوں دے، والد پریشان ہوں دے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں ایدے اندر پہلا کم تھی دے کہ جناب ہن اچھے رشتے دی تلاش ہونی ہے کہ اچھے تو اچھا ورد مل ونجے، اچھے تو اچھا دلہا مل ونجے، اچھے تو اچھا گھوٹ مل ونجے۔ والد بھی اس فکر دے اندر ہوں دے، والدہ بھی اس فکر دے اندر ہوں دیئے۔ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن دی اطلاع ملی میرے آقا پریشان حضور دی پریشانی کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جنہیں یار غار رسول بھانپ گئے حضرت عمر کو جسے نے یارا میرے آقا پریشان کیوں نہ ہوئے جو اس کم دے اندر اسا بھی شریف تھیوں صحابہ کرام دیوتے نگاہ دوڑائیں نے کہرا کے حضرت فاروق اعظم حضرت ابو بکر دی نگاہ ٹکیے حضرت علی المرتضی شیر خدا دیوتے کہ میرے آقا دے گھر واسطے سونے علی کنے زیادہ ورنہ اچھا ور کوئی نہیں، ہی نہ کنے بیا زیادہ سونا تے اچھا بیا دلہا کوئی نہیں، گھوٹ کوئی نہیں۔ اس واسطے حضرت فاروق اعظم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کر کے حضرت علی کو بلائے اور حضرت علی کو آنکھیں نے مشورہ دیتے لیں کہ جناب تسو حضور علیہ السلام کو لو رشتے دے طالب ہو سیدی خدمت دے اندر بنو خطبہ نکاح پیش کرو حضور علیہ السلام کنے رشتہ بنگو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نازل کرن لگے یارو گل توڑی تے ٹھیک ہے لیکن میں کیا کرا میں کو حیاء دیئے لحاظہ دیئے غربت دا دور آئے افلاس سے میں تے تربیت حضور علیہ السلام دے گھر گت دیئے اور میرے بابا جناب ابو طالب وہ تے اتنے غریباً کہ بچپن دے اندر ہی میں کو حضور دے
سپرد کر گئے کہ انہاں دی پرورش بھی تسا کرنی ہے، کفالت بھی تسا کرنی ہے۔ جناب ابو طالب آکھے میں عیال دارا، گھر دے اخراجات پورے نہیں ہو دے، اے آقا محمد رسول اللہ، اے علی توانے ذمائن۔ سمجھ آ رہی؟ تو حضرت علی آکھنے لگے میں کوئی شرما دیئے لحاظاں دے، جناب ابو بکر عمر اینا کو برنگ اختہ پہ کریں دن، تیار پہ کریں دن۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے شادی نکاح دے معاملات برادری دے ہو دن، خاندان دے ہو دن، ہمیشہ جلے رشتے تائے تھینن، باہر دے لوگ کوئی نہیں آدھے۔ کون کٹھے تھینن؟ زورن بولو، کون کٹھے تھینن؟ اپنے گھر والے تے اپنی برادری والے۔ اے جو تو کو اعلان ودے کریں دن کہ اے گھر والے ہیں تے اے در والے ہیں، کہنی بھی سن دے، بولو دے صحیح یار، میں اختلافی گل نہیں کر رہا، لیکن تو عقیدہ ایمان بڑھاونا میں اپنا فرض منصبی سمجھدا ہوں۔ اے جڑا پراپگنڈا کیتا میں دے کہ جناب وہ بہر والے ہن، اے گھر والے ہن، تو اگر بہر والے ہن تو اے رشتے واسطے حضرت علی کو تیار پہ کریں دن، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ون کے عرض کریں دن، آقا علی کو لو زیادہ اچھا تے موضوع رشتہ بھی کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت علی المرتضیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اصرار کی تھے کہ جناب میرے کول پیسہ پاؤ کوئی نہیں ہے، مال دولت کوئی نہیں ہے، میں مفلوق الحال ہاں۔ حضرت ابو بکر عمر نے آکھیا بھائی تسا تیار تھی وہ اساں جو تواڈے نال کھڑے آئے بامبلی برسوں رل کے ای معاملے کو طے کرے سوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما دے لجان دے حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر پہنچن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں حاضر خدمت ہوں، یا جناب فاطمہ دے رشتے واسطے میں فاطمہ دا رشتہ طلب کرن دی خاطر آیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلا و سہلا مرحبا یا علی، اے علی تیرا آمن مبارک، تیرا رشتہ منگل مبارک، میں محمد کوئی رشتہ قبول ہے، میں محمد کوئی رشتہ منظور ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں تو کول سیندہ بن جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ جیاں سوال آئی اور میرے آقا دا پروقار جیاں جواب آ۔ حضرت علی المرتضیٰ دی پسند سیدہ فاطمہ الزہراء اے بھی جنتی عورتاں دی سردار آئین، لیکن پسند اپنی اپنی ہو دی ہے۔ حضرت فاطمہ جناب علی دی پسند اور حضرت عائشہ جناب نبی دی پسند۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت ام عائشہ صدیقہ، عظمت ام عائشہ صدیقہ۔ اور اگر میں آنکھاں تے بے جانا ہو سی، اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت علی نے بھی رشتہ منگے تے جناب نبی نے بھی رشتہ منگے۔ علی نے رشتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنے منگے، حضور نے فاطمہ دے دیتی ہے تے میرے آقا نے رشتہ خدا کو منگے تے اللہ نے عائشہ دے دیتی ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ میں آپ نہ کھریا ایک میری خطیبانہ گل نہیں ہے، مقررانہ گفتگو نہیں ہے۔ میرے آقا فرمیدن او لوگو ما تزوجت شیئا من نسائی ولا بناتی الا بوحی
جاری بھی جبریل و ربی، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی اپنی شادی نہ کوئی اپنا نکاح کہیں اپنی مرضی نال کیتے، نہ اپنی بیٹی دا نکاح اپنی مرضی نال کیتے، بلکہ میریاں بیٹیاں جو ہیں یا میریاں شادیاں جو ہیں سارے نکاح پہلے اللہ عرش سے کریں دے، بعد دے اندر انہی تصدیق انہی توثیق او فرش دے اتے ہوں دیئے۔ سمجھ آن دی پہ یہ تو اے نکاحاں دے جوڑ کائنے جوڑیں زورن بولو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور فرور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر جو آئیں میرے آقا دا رشتہ قبول کرن، حضرت علی دا رشتہ منگل ساری زبان دے اندر ان کو منگڑیاں کھاویں دے کہ لڑکے والے چل کے وینن، لڑکی والے دے کول دھی والی دے کول، اور ون کے رشتہ بندن جب رشتہ پکا تھی ونجے گال بات پکی تھی ونجے و دعائے خیر آکھیوے دیئے ان کو تساتے میں اپنی زبان دے اندر کیا دیں آئے کیا تھی گئے منگڑی تھی گئیں گے یا منگڑا تھی گئے ان جلے توالے سارے آؤ منگڑی دی رسم ادا تھی نہیں ہے منگڑی تھی نہیں ہے و تو ویلے حال کیا ہو دے اے میریاں مائیاں تے بیبیاں میریاں بہناں اے جناب والا مہندی دے تھال چاہ کے وینل موم بتیاں اتلا کے وینل میریاں بیٹیاں میریاں دھیاں میریاں بہناں میرے ماما اے ساریاں ڈھولک دی تھاپ نال گھن کے وینل اور جناب والا مہینہ پہلے اچھے الفاظ دینال اچھی زبان دینال سہرے گمر شروع تھینل حکمہ کو دعوت دینل اور جناب فلان دی شادی ہے مجھے واسطے سہرے گائے ونجل مجھے واسطے اے انتظامات کیتے ونجل۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں سادہ عقیدہ ایمان ہے کہ حضرت علی کنے زیادہ سہرا تے پیارا تے بندہ گھوٹ کوئی نہیں تے سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا کولو وڈی کنوار کوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت علی المرتضی، عظمت فاطمہ الزہرا، نعرہ تکبیر۔ میری گال صحیح ہے یا غلط ہے؟ زورن بولو صحیح ہے نا؟ یہ قرآن میں اللہ دا ہتھاں دے اندر چاہتی بیٹھا میں کو نہ کتھیں قرآن دے اندر ملے نہ کتھیں محمد دے فرمان دے اندر ملے جو اس منگنی ویلے جلے حضرت علی نے رشتہ طلب کیتے جلے نبوت نے رشتہ قبول کیتے کوئی ڈھولک دی تھاپ آئی نہیں آئی کوئی سہرے شہرے جی میریاں مائیاں میریاں بیبیاں میریاں بہناں میری آواز سن دیاں بیٹھیاں سنو اللہ تے ان دے رسول نے اما بی بی دی آواز دے اتے بھی پردہ دیتے کیا دیتے؟ زور بولو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں مثال دیتا اور عرض کریں گا ایک میری مائی بی بی بین صبح دی نماز پڑھ دیئے اور نماز پڑھن دے بعد رحل تے قرآن شریف رکھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت بہی آواز کریں دیئے کہ یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اچھی آواز نال قرآن دی تلاوت کریں نال سڑک تویں دے لوگ سن دے فلان دی بہن فلان دی بیٹی فلان دی گھر والی بڑی خوشگلو ہے بڑی سہنی آواز ہے بڑا پیارا اللہ دا قرآن پڑھ دیئے۔ میرے عزیزو مسئلہ تو سا دسو ایمیں قرآن پڑھ سک دیئے جی تو سا قرآن دے منکر ہو جی
آخو پڑھ تے سکدی ہے پر اچھی آواز نال نہیں پڑھ سکدی. اچھی آواز نال قرآن تا نہیں پڑھ سکدی پر اچھی آواز نال سحرے گا سکدی. جی میں تھوڑی گل نہیں کریں دا. تساں تے ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہو, خوش نصیب لوگ ہو کہ تمہاری شادی انہاں رسوم و رواج کو بچی پئیے, لیکن بالعموم امت مسلمہ دا یہ نقصان ہو رہی ہے کہ اساں دے دے ہیں کئی ڈیماراں پہلے شادی نکاح دے موقع دے اتے مائیاں بیبیاں سہرے تے گانے اہتمام نال گاندیاں یا نہیں گاندیاں؟ بولو. ول جھمر تاڑی دا بھی اہتمام ہوندے, ٹھیک ہے نا, ناراض نہ تھی بھائی. میری اماں بھی تجھے سنو, گھر والے بھی سنو, بھائی بھی سنو. نماز اللہ دا فرض ہے, اللہ دا فرض ہے. مرد دی نماز جلے ارکان ادا کریں دے, عورت دی نماز جلے ارکان ادا کریں دیے. ہکو جائیں یا فرق و فرق ہے؟ بولو صحیح, ہکو جائیں یا فرق ہے؟ یہ ہون ایک بیکلے سن کے اچھا ہک آدھا بیٹھے فرق ہے, میں بھی آکھاں چاہ فرق ہے, ادروائز پتہ کوئی نہیں. اور میرے دوستوں, میرے بزرگوں, مرد جلے نماز دے ارکان ادا کریں گے. حکم اللہ اکبر جو آکھے یہ انگوٹھے کتنا دیا کروڑیاں تے ہومن, یہ انگلی پیشانی دے برابر ہومن, یہ ہتھیلیاں دے تلوے جڑے نا یہ تھوڑی دے برابر ہومن. اتھا اچھا کر کے کھلا کر کے ہاتھ اٹھاوے, وقت دے بعد یہ جلے ہاتھ بننے اللہ اکبر آکے یہ ناف دے اتے ہاتھ بننے. اے ترے انگلی جڑیاں ہیں اے بازو دے اتے ہومن تے انگوٹھا تے چیچی انگل جڑیاں اے ویلی دے انداری میں پاتی ہوئی ہوئے. اے اس طرح دنال ہاتھ بات کے کھڑے ور رکوع کرے تے کھلا کھلا کرے, ور سجدے دے اندر بنجے تو اتنا کھلا سجدہ کرے. حدیث پاکی چاہے میرے آقا نے فرمایا اگر بچی دا ہی چھوٹا جیاں بچہ اندے تلو گزرنا چاہے تے گزر بنجے, اتنا کھلا سجدہ کرے. اے تے ہے مرد دی نماز. لیکن جب اماں بی بی دی نماز دا سلسلہ ہے, فرمایا میری اماں, میری بی بی, میری بہن, جب تو نماز پڑھے ہاتھ اتھا نہیں چاہنے بلکہ ہاتھ اتھا انہیں سینے دے برابر, انہیں ہاتھ جھکے کر کے تے تھوڑی دے برابر انگلیاں ہوئے اتھا ہی ہاتھ چاہنے. وجناب والا ناف تے ہاتھ نہیں بدنے بلکہ انہیں سینے دے اتے گھٹ کے ہی مقام دے اتے اپنے ہاتھ بدے, رکوع کرے سمٹ کے کرے, سجدہ کرے زمین دے نال چپک ونجے, زمین دے نال چمٹ ونجے. اللہ نماز تیری ہے, لیکن اس نماز دے ارکان دے اندر تے مرد و زن, عورت تے مرد دے انہاں ارکانی فرق کیوں کی تے؟ اللہ فرمیدے میں کو حیا آن دیئے, لحاظ آن دے. کیا آن دے؟ حیا. اللہ تے حیا کریں دے کہ ہاتھ اتنا نہ اٹھن متن اے بغل اے ظاہر ہومن, ہاتھ اتنا نہ بدے. فرمایا متن سینے دائیں بائیں اتھل پتھل ہوئے, انسان متن کوئی کپڑا دائیں بائیں میں ہوئے. فرمایا سجدہ کرے زمین نال چمٹ ونجے. اللہ فرمائے دے کہ میں اپنی نواز دا طریقہ بھی اماں بی بی دے حیا دی وجہ کر کے تبدیل کر کے. سمجھ آندی بھی واز اوکھا اوکھا کاری سے میرے ذمہ لا دیتے. تو سہیں ارادے نہ آلائے ہو سو بھی شاید مولوی صاحب کان تے ہاتھ رکھ کے نا کوئی چس سالیاں کوئی ناتاں شاتاں کوئی سہرے سنے سی. ایمیں نا رواج جو ایمیں ہے. سارے مولویوں کو اللہ ہدایت کرے. نات خانہ آلہ کم ہون مولوی کریں دا ادھی ادھی تقریری جناب والا ناتا پڑھ سکتا. بھئی نات دا فن علیحدہ ہے, واز تے تقریر جڑی ہے وہ علیحدہ شاہ ہے. کہے نا بولو نا بھائی, ٹھیک ہے نا. میں تو کوئی شریعت دے شروع میں آ کے وہ مسئلے بیان کرے سا
جڑے اللہ دے قرآن چ محمد دے فرمان چ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گزارش کر رہے ہیں کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی منگنی سیدہ کائنات دے نال ہوئے اس منگنی دے اندر نہ کوئی ڈھولک دی تھاؤ پہ نہ کوئی سیرے گائے گئے نہ جناب والا کوئی جھمر داڑی دا پروگرام ہے بلکہ سادہ جیا حضرت علی المرتضی دا سوال ہے اور پروقار جیاں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب ہے میرے آقا نے جب رشتہ قبول کر گئے حضرت علی آئین حضرت علی خوشی خوشی آئین جناب حضرت ابو بکر جناب حضرت عمر کو لسے نے کہ جناب اس طرح میرے آقا نے رشتہ قبول فرما گئے حضرت علی بھی نحال تھی گئے حضرت عمر تے حضرت ابو بکر کر بھی مبارک بادیاں پیدیں خوشی کول پھلے نہیں پہ سما دے انہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جی فاطمہ دا جہیز تیار کرنے فاطمہ دی شادی دے واسطے اور کچھ خرچہ بھی کرنے علی تیرا کیا حال ہے گھر دے اندر کوئی پیسہ پائے کوئی سازو سامان ہے کہ نہیں ہے حضرت علی المرتضی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول گھر دے اندر جہاد واسطے گھوڑا ہے اور جہاد واسطے ایک تلوار ہے تے ایک ڈھال ہے ایک بستر ہے جن دے اندر کھجور دیاں کبال پاتا ہوئے اور ایک زیرہ ہے میرے کولو جدینال اپنے وجود دی حفاظت کرے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا تے تلوار زیرہ اور گھوڑا تلوار تے ڈھال جہاد واسطے ہوئے پئی جڑی زیرہ ہے نا یہ جا کے گھننا ہو بازار دے اندر گھن بنو ویچ کے آؤ جڑے پیسے مل سن انہا پیسیاں دنال والحضرت فاطمہ دے جہیز دا سامان گنسوں سبحان اللہ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں صحیح حدیث والے سامنے تلاوت کرنا ترجمے دی صورت میں تھا تو کو سنے نا سیدہ کائنات جنتی عورتہ دی سردارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پین بازار دے اندر گئے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال ملاقات ہوئے بھائی علی جی کی میں آئے ہو بس میں حضور کو رشتہ طلب کرن گیا میرے آقا نے رشتہ قبول فرما کی دے ول سین نے فرمایا فاطمہ دا جہیز بنام لے پیسے کوئی نہیں حضور علیہ السلام نے فرمائے زیرہ بیچ کے آؤ زیرہ بازار دے اندر جن منو بھائی عثمان زیرہ بیچن واسطے آیا حضرت عثمان نے فرمایا علی جلدی کرو اندر آؤ دکان دے منڈی دے سیٹھن حضرت عثمان زیرہ فرمایا کتنے پیسے گن دے ہو حضرت علی نے آکے میں تے چاہتا جو میں کوئی دے 500 درہم مل وجل 500 اچھا جیاں 500 منگ دے حضرت عثمان نے جیب دے اندر ہاتھ پاتے فرمایا 500 نہیں بھائی علی 1000 قبول فرماؤ نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ عظمت عثمان غنی نعرہ تکبیر میں اپنی گلدہ ذمہ دار ہوں حضرت علی منگی قیمت منگی 500 کہ حضرت عثمان کتنی پہلے دن 1000 دینار ہونوں دے بعد چاہ پانی پلائیں نے کھجورہ کھوائیاں نے تواضع کر کے حضرت عثمان فرمیدن بھائی علی جی تسا میرے یار ہونا جی ہاں غمخار ہونا جی ہاں دلدار ہونا جی ہاں توڑی ساری بھرپی دے سنگتے نا جی ہاں بڑی سنگتے اور توڑی شادی ہو رہی ہے جی ہاں شادی دے ہوتے یار یاروں کو تحفے دینن بھائی بھائیاں کو تحفے دینن دوست دوستہ کو تحفے دینن تو فنزیرہ ویچیے میں خرید کی دیئے اور توڑا میرا سودا ہا اور میں گھن گت دیئے پیسے تو کو ادا کر دیتے ہن تو نہیں شادی ہے شادی دا تحفہ میری طرفوں اس زیرہ قبول فرماؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ تاکہ دن قیامت تک
میں اللہ دے حضور عرض کرے سا جتھا جتھا اللہ دی تلوار حضرت علی تسا جہاد کرے سو تلوار دے نال فرمایا تورے وجود دی حفاظت اے زرا کرے سی میں عثمان دی تو کو یاد آسی اے 1000 دینار بھی درہم بھی دے دیتے زیرہ بھی تحفے دیتا ہوتے واپس دے دیتی ہے حضرت علی خوشی خوشی گھر تشریف جنید حضور علیہ السلام لگے تھے علی زیرہ نیوی کی نہیں جی بھی چایا گدی نال ودے وے حال احوال لیتے ہیں یہ حضرت عثمان نال ملاقات ہوئی ہے انہوں نے منہ منگے تو دگنی قیمت بھی دے دیتی ہے تے زیرے بھی تحفے دیتا اور تے دے دیتی ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھولی اٹھائی ہے آسمان پر نگاہ کیتی ہے میرا اللہ جڑا عثمان تیرے نبی دے خاندان نال بھی حساب نہیں کریں گا دن قیامت دے تو بھی ادھنال حساب و کتاب نہ کری سینے دعا فرمائیں گے اور حضور نے فرمایا علی جی ابو بکر کو بلاؤ حضرت عمر کو بلاؤ ابو بکر عمر آگئے فرمائے پیسے بازار بنو میری فاطمہ دے جہیز دا سامان گھن کے آؤ لوگوں سنو مشکات پڑھو واقعہ موجود ہے حضور نے فرمایا بنو نسائی نے جیسے جو کیا کیا گھرنے نائنہ نے پوچھے جو کیا کیا گھن کے آمنے بس اعتبار تھا نبوت دا صداقت دے ہوتے عدالت عمر دے ہوتے فرمایا جو تہاری پسند وہ میں مصطفیٰ دی پسند جو میری پسند وہ فاطمہ الزہرا دی پسند جو فاطمہ الزہرا دی پسند وہ خدا دی پسند نعرہ تکبیر شان رسالت شان صدیق اکبر عظمت فاروق اعظم نعرہ تکبیر میں ہن تارے کو مسئلہ پوچھنا چاہنا جن دے اتے نبوت اعتماد کرے ساکو اعتماد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہولے نہ بولو زور نہ لسو یہ مسئلہ بھائیاں کوئی بن کے رسائے دوستاں کوئی بن کے رسائے جی میں میلیاں دے حال دے دے ہو نا ٹھیک ہے نا یہ میں گئے ہیں فلاں نہیں میں گئے فلاں نہیں میں آکے فلاں نہیں میں کیتے فلاں نہیں میں کیتے کوئی دین دے مسئلے بھی پکائے اپنے عقیدے دے مسئلے بھی یاد کیتے کہ جب نبوت نے اعتماد کیتے اساں تو سا کون ہیں چونو چراغ کرن والے اساں تو سا کون ہے نقد و جرح کرن والے سا کو حق حاصل ہے جی وہ اتنا شیر و شکر ہے اتنا حکمت دے اعتماد ہے یا ایک دنیا جلے عمرے تے ویندی ہے ون کے میں تلاش کریں دے ودے ہوندن سیدہ فاطمہ دی چکی کتھاں پئی ہے روضہ اطہر دیاں جالیاں کولو میں نگاہ کریں دن تلاش کریں دن کہ سیدہ دی وہ چکی کتھاں پئی ہے یہ چکی گھن نامن والا حضرت ابو بکر عمر ہے یہ اعتماد دے رشتے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہن تیاری فرمائیے کہ میں اپنی بیٹی دی نکاح کر کے دیں گا پھر شادی کر کے دیں گا پہلے نمبر دے اتے منگڑی ہوندی ہے دوسرے نمبر تے تقریب نکاح ہوندی ہے جہیز دا سامان آ گئے میرے آقا نے میرے محبوب نے حضرت انس کو سجے یا انس جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونجو فلان 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 صحابہ کو اللہ دی قسم اٹھا کے آدھا قرآن گواہ کر کے آدھا حدیث پاک دے اندر جنہی ترتیب لکھی کھڑی ہے سب تو پہلے جی میں سوک کانڈھے دینے وے تے جناب کارڈ بڑے دے وے میرے آقا نے میں حضرت بلال حضرت انس کو فرمائے یہ ترتیب نال فرمایا ونیو اطلاع دے کے آؤ دعوت دے کے آؤ کہ کو ابو بکر کو کہ کو عمر کو کہ کو
عثمان کو علی تے دلہائن علی تے دلہائن وقت دے بعد یہ ترتیب نال عشرہ مبشرہ صحابہ کو حضور نے ترتیب نہیں تبدیل کی تھی ترتیب بولا نا آج تو سا جمعہ پڑھن میں دے قاری بلال صاحب کو جمعہ پڑھن میں دے مولانا غلام محمد صاحب کو ہر جمعے دے خطبے دے اندر خطیب ایک حدیث پڑھ دیں سن دیتے ہو کریں توجہ نہیں کی تھی وہ حدیث خطبے دے اندر عالم تو کو سنوے دن کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی سبحان اللہ یہ حدیث سن دے رہا دے کون نہیں سن دے کہیں توجہ نہیں ویڈی تھی یہ ترتیب کہیں رسی ہے بولو تے صحیح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی ہے حضور نے فرمائے ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان اتھا بھی حضور نے یہ ترتیب بنائیے کہ شادی دی دعوت لے پہلے کہ کو ابو بکر پھر عمر پھر عثمان اساں تساں ہر روز سن دے وے 5 ٹائم سن دے وے کہنا یہ تورے درد ہوتے میں لنگ آندے نا کور کھڑکیندہ ہویا دما دم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر نبوت کیا آدھی پئی ہے پہلا نمبر کہندہ ہے بولو تے صحیح یار یہ اختلافی مسئلہ نہیں دین دا مسئلہ ہے کس دا مسئلہ ہے دین دا مسئلہ ہے جڑی ترتیب نبوت بنائیے تو آکو میں کو کیا اختیار ہے جو ان کے اندر رد و بدل کروں ایسا تبدیلیاں کروں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نامے بھیجن انہوں حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ بھی ٹرل ون کے دعوت لے ماں حضرت ابو بکر دا کنڈا کھٹکھٹائیں نے میرا نکاح ہے آپ نے عرض کی تھی بھائی علی حضور دی دعوت پہلے آ چکی ہے میں ہن حضور دا کانڈیاں حضرت عمر یہ بھی آدن حضور دا کانڈیاں حضرت عثمان یہ بھی آدن میں حضور دا کانڈیاں عشرہ مبشرہ صحابہ دے جتا موے تے وینن سارے آدن اسا کو پہلے حضور دی طرفوں اطلاع مل چکی ہے یہ کائنات دے اندر ایسی برات کہ جدے اندر دلہا کل آئے باراتی پہلے آئے بیٹھن میرے آقا دی خدمت دے اندر میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریب نکاح منعقد فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی زوجت فاطمہ تا بعلی میں اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح حضرت علی دنال کر چھوڑے اور حضرت ابو بکر عمر کو میرے آقا فرمیدن وَإِنِّي أُشْهِدُكُمَا ابو بکر عمر میں تو کو این نکاح دا گواہ پیا بنے نا نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ مقام صحابہ نعرہ تکبیر حافظ والی زیادہ کے بارے دوستوں میں کیا کرا لفظ لفظ دے ہوتے ایک جوڑوا مسئلہ آندے میں تے غوطہ لیدہ بیٹھا حدیث دیاں کتاباں دے وچوں تے موتی کڑ کے تو کڑے نہ بیٹھا میرے دوستوں میرے بزرگوں ہن حضور اپنی بیٹی فاطمہ تے حضرت علی دا نکاح کریں گواہ ابو بکر عمر کو پہ بنے انہاں لوگاں کو آکھو او ظالمو خیال کرو انہاں گواہ دے ہوتے جراح نہ کرو انہاں گواہ دے ایمان دے اندر شک و شبہ نہ کرو اگر انہاں دے ایمان دے اندر شک و شبہ کرے سو تے سیدہ فاطمہ دے نکاح دے اندر حضرت علی دے نکاح دے ہوتے شبہ تی سی یہ تے کملین پتہ ہی نہیں ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگ میرے آقا گھر دے اندر تشریف گنگین سیدہ فاطمہ روٹی بیٹھیاں بنے دیاں پیڑے بڑائی بیٹھیاں
حضور علیہ السلام تشریف گنوندن میری بیٹی فاطمہ میں تیرا نکاح کر چھوڑے میں اور تیری رخصتی دا وقت سیدہ عرض کریں گے بابا جان تو میرے ہاتھ دی روٹی پکی ہوئی بڑی پسند ہے پیڑے بہن پڑھائی بیٹھیاں یہ اجازت فرماؤ میں روٹی سٹ کھلنا میرے آقا نے فرمایا نا او میری بیٹی فاطمہ میں اتنی دیر دی اجازت بھی نہیں دے گا اگر میں اتنی دیر دی اجازت دینا چاہو میری امت سال گزار دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف گنن امہات المومنین کو آنکھیں نے تیاری فرماؤ اور گل سنائے میرے دوستوں میرے بزرگوں منگڑی بھی ہو گئی ہے نکاح بھی ہو گئے تے آخری مرحلہ ہوں دے رخصتی دا یہ پوچھو انہاں ماں باپ کرو انہاں بڑھڑے بابا دے کلو جن لے اپنی بیٹیاں کو رخصت کریں دیں اپنی دھیاں کو رخصت کریں دیں کہ بیٹی تے وہ پیاد گھر میں دی پئیں تو ساورے گھر میں دی پئیں اجبے کا گھر چھوڑ کے بھی نہیں پئیں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم علم و حوصلے دا پہاڑن اللہ دا قرآن دے علم نشرح لکا صدرکا علم نشرح لکا صدرکا اے میرے حبیب اساتوں کو علم بھی بے مثال عطا کیتے علم تے حوصلہ بھی بے مثل تے بے مثال عطا کیتے حافظ والی تے علاقے والے دوستو میرا نبی حوصلیاں دا پہاڑے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے اندر اعلان نبوت فرمائے لوگاں نے پتھر مارن حضور نے حوصلہ نہیں آ رہا میرے آقا دے پیران دے تلے کنڈے بھی چھائے گئے میرے محبوب نے حوصلہ نہیں ہاریا میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف دے اندر پتھر مارے گئے نبوت نے حوصلہ نہیں ہاریا وجود لولہان ہو گئے نبوت نے حوصلہ نہیں ہاریا وجود لولہان ہو گئے حوصلہ نہیں ہاریا زخمانال چور چور ہو گئے کنہیں نبی نے حوصلہ نہیں ہاریا میرے آقا جیسا حوصلہ اور کسی کو نہیں ہے لیکن اجد اپنی بیٹی دی رخصتی دا وقت آئے سیدہ دی رخصتی دا وقت آئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بعد از نکاح فاطمہ دے گھر دے اندر تشریف گھنائن سیدہ کائنات تیار ہو کے بیٹھی انتیاں جناب ام ایمن نے بڑی محبت دے نال تیار کرائے سیدہ دلہن بنیاں بیٹیاں لال وہ چھن پایا ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنائن اپنی بیٹی کو رخصت کرنے واسطے اپنی بیٹی کو ساورے گھر پورن دے واسطے اللہ دی قسم نبوت جڑا حوصلے دا پہاڑے اج میرے آقا دے دل دے زبط دے بندھن اس سارے ترٹ گئے اور حضور نے جس وقت سیدہ دے بیٹی دے سر مبارک دے اتے ہاتھ رکھے اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر دے میرے محبوب دے اکھا وچو ایوے ہنجو ٹپ ٹپ نٹھن جیوے سامر ماں دے بدل مسجن جیوے سامر ماں دیا بدلا مسجن نبوت دے ہنجو میں پیغانن اور اس ویلے تمام ازواج مطہرات امہات المومنین جنیاں اس خوشی دی اندر تیاری کر دی اندر ساری مصروف رہن میرے آقا کو رودا ڈٹھے نے ام ایمن دی زبانی چو اچانک نکل گئے اے کاش اج خدیجت الکبریٰ زندہ ہوئے وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھاں نال رخصت کرے سیدہ خدیجہ دی بڑی خواہش ہونی آئی کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو آپ رخصت کرے سا آپ اپنی بیٹی کو ساورے گھر کی جیسا اے کاش اج خدیجت الکبریٰ زندہ ہوئے اما جی ہوئے وہ بھی اپنے ارمان پورے کرنا حافظ والی دے علاقے والے دوستو بس حضرت خدیجہ دا نام آمڑا انہاں دا ذکر منہا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جڑے حوصلے دے پہاڑ ہن کہیں بھی بدر دے اندر بھی حوصلہ نہیں ہاریا احد دے اندر بھی حوصلہ نہیں ہاریا اج نبوت بہ گئی ہے حضور بہ گئے اے کاش اج خدیجہ ہویا
میرے آقا دی زبان چ نکلے خدیجہ وعلنا مثل خدیجہ، اور لگو میری خدیجہ دی مثل کون ہو سکتے، میری خدیجہ دی مثل کون ہو سکتے؟ صدقتنی حین کذبنی الناس وعانتنی فی مالی حین حربنی الناس، اور لگو میری خدیجہ او خدیجہ آئی جب ساری دنیا میں محمد کو جھٹنے دی آئی، خدیجہ میں محمد دی تصدیقوں کرے دی آئی، خدیجہ او خدیجہ آئی جب دنیا میں کو پتھر مرے دی آئی، میں زخمی واپس گھر وہاں، خدیجہ میرے زخموں تے پھائے رکھے دی آئی، خدیجہ میرے زخموں کو صاف کرے دی آئی، وعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس، فرمایا خدیجہ نے اپنے مال نہ میں محمد دی اس ویلے معاونت کی تھی جب میں محمد دے کول کچھ رہا تے خدیجہ لکھا دراہم و دنانیر دی مال کا آئی، اس خدیجہ نے اپنا مال زر دن دولت ہر شے میں محمد دے قدمت نچھاور کر کے حتیٰ کہ شعب ابی طالب دے اندر درختہ دے پتے کھا کے کھجورہ دیا گٹھلیاں چوس کے بکی تسی پیاسی میں محمد دے قدمت جان نچھاور کر چھوڑیے، اس خدیجہ دی مثل بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت اماں خدیجہ الکبریٰ، نعرہ تکبیر۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے کہ سیدہ کو بھی اماں خدیجہ دی بڑی یاد آئیں گے، سیدہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ اے فاطمہ واللہ غنی وانتم الفقراء، آپ بھی کونے دی اندر چلیاں گئیں خوب روئیں، میرے آقا بھی رو دے پہ امہات المومنین بھی رو رہی، پھر میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانی دا پیالہ منگوائے، انگلیاں بوڑیاں نے مونچ پاتے نے قلولی فرما کے سیدہ فاطمہ دے وجود مسعود تے سچے نے اور فرمیدن میری بیٹی ونجو اللہ تولا حامی و ناصر ہوئے۔ نبوت نے اپنی دعاواں دے نال اور اپنے منہ دے بابرکت پانی دے نال اور سٹ کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت فرمایا۔ یہ دعاواں سرمایہ ہن حضرت فاطمہ الزہرا دیا، ٹھیک ہے نا؟ دکھی رہن اوکھیاں رہن کہیں حال دے اندر اپنے والد دے سامنے حضرت علی دا شکوہ نہیں کیتا۔ ایک واری جو بہنیاں آئین حضرت علی نے فرمایا فاطمہ اوکھیاں تھی دیاں وے ونجو حضور کو کوئی بہنی گھن نہ ہو، حضرت فاطمہ آئین، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کیا یہ دنیا دی بہنی پسند ہے کیا تے کو آخرت پسند ہے؟ آقا آخرت پسند ہے۔ سوئی نے فرمایا ایسا تحفہ دیواں کہ جڑا آخرت دے اندر کم آسی۔ فرمایا کیا؟ میری بیٹی ایویں کیتا کرو ہر نماز نال 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ الحمدللہ، 35 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ گدا کرو، یہ پڑھن نال اتنا ثواب مل دے کہ زمین و آسمان دا خلا بریج ویندے۔ انہا تسبیحات کو تسبیحات فاطمی دے نام نال یاد کیتا ویندے۔ سا کو پڑھن دی توفیق تھی دی؟ بولو بھائی تھی دی؟ بہوں اوکھے میرے عزیزو، یہ چند گزارشات شارٹ وقت دے اندر تو ہاں کو اس واسطے پیش کیتیاں جو تاکہ تارے وچوں ہر بندہ اپنی شادی کو نکاح بیاہ کو یہ نمونے دے اتے چلاوے، پھر اللہ بھی راضی تے اوندا حبیب بھی راضی تے گھر دے اندر بھی خیر و برکت۔ وہ شادی خانہ آبادی ہوندی ہے، وہ شادی کیا ہوندی ہے؟ خانہ آبادی ہوندی ہے۔ تے جائیں گھر دے اندر رسوم و رواج داخل تھی میں، گانا بجانا داخل تھی وے، میرے آقا فرمائے الجرس مزامیر الشیاطین، یہ گانا بجانا شیطان دی سنت ہے۔ کی دی سنت ہے؟ شیطان دی۔ اسا شیطان کو راضی کروں یا رحمان کو راضی کروں؟ زور نے بولو، آئندہ میں کرے سو یا نہ کرے سو؟ جی بھائی
انشاءاللہ نال تا طلاق ہی نہیں تھیندی جڑا کم نہ کرنا ہوئے تا انشاءاللہ ایک بندہ ایک دوست کو ملیا پوچھو اس کتھا وینا پائیں وہاں کے گھوڑا خرید کرنے منڈی وینا پیا بگھینا دا گھوڑا وہاں کہ یار انشاءاللہ نال اکھیں دے انشاءاللہ نال اکھیں دے وہاں کہ کی ہاں انشاءاللہ پیسے میرے کول ہیں مال منڈی چ موجود ہے بب ویساں تے گھن کے آ ویساں ایندے انشاءاللہ دا کی ہاں عمل دخل ہے انہیں آکھے میاں سنت طریقہ ہے تے کو ڈسے باقی تیری مرضی ہے وہ خیر نل گئے منڈی گھوڑا پسند کیتیس قیمت طے کیتیس تے خیر نال وقت منڈی ایک آپا ٹوکا بہت زیادہ ہوں دے بلا جو کھیسے ہاتھ مارے وہ تو ہاتھ تلے لگا گئے جیب شریف جڑی ہے ہوں منہ لٹکیا ہو جاتے واپس والا ہے وقت قدرتی وہ دوست کو مل گئے وہ حال بھائی گھوڑا نہیں گھینا آیا وہ کہ بس انشاءاللہ اتھاں تیرے کل ٹوریا ہم تے انشاءاللہ منڈی دے اندر پہنچا تے انشاءاللہ وہ گھوڑا پسند کی تھے تے وہ انشاءاللہ قیمت طے کی تھی وہ انشاءاللہ جیب ہی ہاتھ مارے تے انشاءاللہ جیب کٹی گئی ہے تے وہ انشاءاللہ بہن واپس تیرے کول آ گیا تھا انشاءاللہ گھر سنت تے عمل نہ کرو تو نقصان تھیندے کیا تھیندے سنت دا فائدہ ہی فائدہ ہے سنت دا کیا ہے فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ سنت مطابق شادی کی تھی وے تے جلے ولیمہ کرو نا جتھاں رشتہ داراں کو قریبیاں کو دعوت دے دے اتھاں مدرسے دے طالب سرگی دے کرو کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ اللہ دا قرآن آدھے میں نہیں آدھا اللہ فرمائے میں کو پسند ہی نو لوگ جیڑے کھانا کھویندن محبت نال کے کو مسکینہ کو یتیمہ کو غریبہ کو او جب ایندے چو کھاسن اللہ دے فرشتے گواہ تھی کہ آدن اللہ ہی نے تیری رضا دی خاطر کی تھے کہ جتھاں تو بڑے بڑے لوگ آئے بیٹھے ہوندن خان چودھری تے ملک آئے بیٹھے ہوندن اتھاں اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا مہمان یہ طلباء جڑے ہیں یہ ضیوف للرحمان بھی ہوندن تے ضیوف للرسول بھی ہوندن انہاں کو بھی شامل چکیتا کریں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اذا اجر بڑا مل سی تے ہن ادھا منٹ زمین آسمان میں مکان لا مقام میں کوئی آفزا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقام میں زمین آسمان میں مکان لا مقام میں کوئی آفزا ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ سدرا کا راہی حبیب الہی وہ سدرا کا راہی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقام میں سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے کہاں سعدیہ نے
اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسماں میں مکان لا مقام محبت نہ لگ سبحان اللہ صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق وہ عاشق نبی کا نہیں ہے نہیں ہے تکبیر شان رسالت شان صحابہ دفاع صحابہ حیاء صحابہ نعرہ تکبیر جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق وہ عاشق نبی کا نہیں ہے نہیں ہے زمین آسماں میں مکان دیاں خوشیاں کو دوبالا فرما اللہ سنت دے مطابق جو کم کیتے نے ان دے اندر خیر و برکت فرما یا اللہ سریاں دعاواں انہاں دے حق دے اندر قبول اور منظور فرما سونا ربا اہل علاقہ تے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما پیارے رب جنہ لوگاں نے اس پروگرام واسطے محنت کوشش کاوش کی تھی انہاں دے مال جان آبرو عزت دے اندر برکت نصیب فرما سونا ربا صدا خاتمہ ایمان تے فرما مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما سر آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین